ہے کہ اس محفل میں جتنی محفل میں ذکر ہوتا ہے، یہ محفل عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ اس جگہ کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں 70 یا 1000 گھوڑے جہاد کرنے میں اگر دیے جائیں نا تو جتنا ثواب اللہ دے گا اتنا ثواب پروردگار آپ کو ایک لمحہ اللہ رسول کی محفل کی جگہ، اللہ رسول کی محفل میں بیٹھنے پر اللہ عطا فرمائے۔ اور آپ لوگوں نے اپنا وقت دیا اللہ کی بارگاہ میں، دعائیں مولا آپ تمام کو بغداد دکھاتے ہوئے مدینہ دکھا دیں، اور ہمارے بھائی کو سنتوں کے مطابق ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، محبتوں کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ لوگ نچنیوں کی محفل میں بے شمار جمع ہو جاتے، بھگانا پڑتا، لیکن ہمارے بھائی نے، آپ لوگوں نے ذہن دے دیا مولانا ہمیں رقص کی محفل سے کچھ لینا دینا نہیں، اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے تو بجا لے، اگر کوئی رقص کرتا ہے کر لے، ہمیں رقص سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جان چیز ہے کیا لوح و قلم ہے، ہماری جان مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہمارا پیغام مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہماری زندگی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ یا رسول اللہ آپ نہ ہوتے ہم کہاں ہوتے، آپ نہ ہوتے یہ ٹھکانہ کہاں بنتا، مصطفیٰ آپ ہیں روشنی ملی ہے، آپ ہیں زبان کو تاثیر ملا ہے، مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو یہ نورانیت کہاں سے آتی، علماء اکرام کا دیدار کیسے کرتے، مصطفیٰ آپ ہیں تبھی تو دیدار ہے، مصطفیٰ آپ ہیں تبھی تو عروج ہے، مصطفیٰ آپ ہیں تبھی تو زندگی میں انقلاب ہے، مصطفیٰ آپ ہیں، آپ کی وجہ سے آنکھ ملی، آپ کی وجہ سے زندگی ملی، آپ کی وجہ سے روشنی ملی، آپ کی وجہ سے تاثیر ملی، آپ کی وجہ سے، آپ کے توسل سے ہم یہاں بیٹھے۔ علی جناب تو بھائی کے نکاح جو منعقد ہونے والا ہے، اس نکاح میں وہ بھی سنت کی ادائیگی ہے، اسی سنت کی ادائیگی کے لیے ہم نے مصطفیٰ آپ کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کرتے ہیں بھولوں کے، لوگ کرتے ہیں رقص کی محفل سجا کر، مگر مصطفیٰ ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ عام کسی کا نہیں، رب العالمین تیری محفل سجائی ہے، تیرے محبوب کو یاد کیا ہے، سیدۃ المرسلین اس نبی کو یاد کیا جس کے چرچے رب قدیر آسمانوں پر فرما رہا ہے۔ مولا نے آسمانوں پر مصطفیٰ کو پکارا، زمینوں میں ہم نے مصطفیٰ کو پکارا، اور مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو چلنے کی قوت نہ ہوتی، زبان پر نورانیت نہ ملتی، آپ ہیں تو وسعت ہے، آپ ہیں تو قوت ہے، آپ ہیں تو دانائی ہے۔ مصطفیٰ اب میں چاہتا ہوں یہ زمانے والے اپنی آنکھ کا حالت استعمال کرتے ہیں، مولا نے تو آنکھ دی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اللہ اکبر، مگر میرے محبوب یہ لوگ اس آنکھ کی جو اطاعت کرتے ہیں، اس آنکھ سے جو دیکھ رہے ہیں وہ غلط کارکن کو دیکھ رہے ہیں، فحش بازی میں لگے ہوئے ہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں مصطفیٰ میری آنکھ تمہارے لیے ہو، میری باتیں تمہارے لیے ہو، میری زبان تمہارے لیے ہو، میری نگاہ تمہارے لیے ہو، میری زندگی کا مقصد تمہارے لیے ہو، میری گفتار تم سے ہو، میری رفتار تم سے ہو، میرا معاملات تم سے ہو، میرا وقار تم سے ہو۔ مصطفیٰ اس شادی میں جو منعقد کی گئی ہے محفل، اس کے توسل سے اس میں برکت ہو، میں جانتا ہوں برکتیں آپ سے ہے، وسعتیں آپ سے ہے، شان آپ سے ہے، رحمتیں آپ سے ہے، آپ نہ ہوتے رحمتوں کا وجود نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے زندگی کے معاملات کا وجود نہ ہوتا، اور اللہ اتنا قریب ہے کہ مولا نے ہمیں نعمتوں سے آراستہ فرما دیا، رب قدیر نے اپنے محبوب کی غلامی بھی عطا فرما دی، بے شمار نعمت عطا فرما دی۔ بات یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے اپنے محبوب کی وجہ سے ہم تمام کو روشنی عطا فرمائی، زندگی میں انقلاب کو پیدا فرمایا، علم میں چاشنی عطا فرمائی، ذہن کو دانائی عطا فرمائی، اور یہاں تک محدود نہیں بلکہ مولا نے اپنے محبوب کی وجہ سے، خالق حقیقی نے اپنے حبیب کی وجہ سے، محمد عربی کی وجہ سے، پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو اپنی رحمتوں سے گھیر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ مولانا مفتی ذیشان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، ماشاءاللہ۔ لوگ تو محفل سجاتے ہیں رقص کی، مگر میرے بھائی نے بتایا اگر کوئی ڈھول کی نہیں، مولانا ایسا ضروری نہیں ہے کہ آج بھی ایسے لوگ نہیں رہے جیسے کل مصطفیٰ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ دیکھو ہم بیٹھے ہیں، ہم بھی آقا کے نام پر اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں۔ آپ نے ذہن دیا، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو
بالخصوص پروردگار ہم تمام کو جو زندگی کا اختتام ہو مدینے میں موت عطا فرمائے، اور مدینے میں حسنین کریمین کی امی حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کے قرب میں ہمیں سونا نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، تو میرے جناب نے کہا کہ مجھے رقص یا سرور یہ ڈھول سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، میری صبح مصطفیٰ کے نام سے ہوتی ہے، میری شام مصطفیٰ کے نام سے ہوتی ہے، میری زندگی کا ہر معاملات میں مصطفیٰ آپ ہے، بلکہ مجھے غم ملے تو آپ یاد آتے ہیں، خوشی ملے تو بھی آپ یاد آتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا زندگی کی طرف دیکھ نہ موت کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ۔ تو محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے میں کچھ جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع بنایا، طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے میں اس موضوع کو اگر آگے بڑھاؤں تو اگر آپ ذہن حاضر رکھیں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ سب سے پہلے اس آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں جس کے اشارے پر کائنات گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھیے بابا بلند اللہ یاد رکھیں، مصطفیٰ پر جب درود کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے درود پیش نہیں ہوتی، ہمارے ایجنٹی کارڈ کے ساتھ، ہماری ولدیت کے ساتھ جب کوئی نبی پر درود پڑھتا ہے نا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، اور نہ صرف پیش ہوتی ہے بلکہ مصطفیٰ اس کے درود پڑھنے والے کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے محبتوں کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ وسلم یہ محترم حضرات، شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ علماء کرام کو نہ دیکھیں اس لیے کہ ان کے علم میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، لیکن پھر بھی کہوں گا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کے مطابق آپ بھی سنیں، بارہا سنیں، مومن کو تو ذکر فائدہ ہی دیتا ہے نہیں۔ اللہ اکبر کہا کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہر ایک تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو۔ کون کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو، ہر ایک تختی دل پر فقط لفظ مدینہ لکھ دو، اور موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، موت آ جائے گر گنبد خضرا کے قریب، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو، تاریخ میں سے مرنے کو جینا لکھ دو۔ اور کہا وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اور بچپن ہی سے والدین نے سکھایا تھا بیٹا نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کون دیتا ہے سبھی کو تو آمنہ کا لال دیتا ہے، کون دیتا ہے سبھی کو تو آمنہ کا لال دیتا ہے۔ ارے جب تذکرہ چھڑتا ہے حسن والوں کا یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے، یہ زمانہ میرے نبی کی مثال دیتا ہے۔ اور کہا یا نبی جب سے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا، میں نے شادیوں میں بھی مصطفیٰ آپ کا ذکر کیا، اور میں نے میں کرنے لائق نہیں تھا تو سنا، پروردگار تو کل میدان محشر میں جب شدت گرمی ہو نازک وقت ہو زبان پیاس سے باہر ہو، بس ایسے نازک وقت میں پیارے آقا کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما دے۔ کہا محترم حضرات، شاعر کہتا ہے یا نبی جب سے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا باخدا پیچھے میرے سارا زمانہ ہو گیا، یا نبی جب سے میں آپ کا دیوانہ ہو گیا باخدا پیچھے میرے سارا زمانہ ہو گیا، اور وہ جہنم میں کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، وہ جہنم میں کبھی شعلوں میں جل سکتا نہیں، مہربا جس پہ محمد کا گھرانہ ہو گیا، جس پہ محمد کا گھرانہ ہو گیا۔ اور میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، ہر چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، میں کیوں نہ چلوں احمد مختار کے پیچھے، چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پیچھے، اور ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے، ایک میں ہی تو نہیں سید ابرار کے پیچھے،
یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے، یہ سارا زمانہ ہے میرے سرکار کے پیچھے۔ آج تو انسان خیال میں ہے، سکون اور چین کو تلاش کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں شادی کرنا بھی سکون کا ذریعہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب مرد مجاہد شادی کرتا ہے تو اللہ اکبر 4 وجہ لڑکی کے اندر دیکھتا ہے۔ لمالہا مال دیکھے گا، لدینہا اس کا دین دیکھے گا، لحسنہا اس کا حسن دیکھے گا، لنسبہا اس کا نسب دیکھے گا۔ مگر آقا فرماتے ہیں تمہیں جب شادی کرو تو لڑکی کا دین دیکھ لیا کرو۔ مگر ہمارے بچولیوں کے حال یہ ہے کہ بس ایک جوڑے کے چکر میں ہو جا رشتہ، چاہے بات جھوٹ ہو کہ سچ ہو۔ یہ بچولیاں سب کی بات نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہمارے عالمیہ تو یہ ہو چکا ہے۔ نظریہ یہ ہونا چاہیے بھائی اگر لڑکے میں کمی ہے تو بتا دو، لڑکی میں کمی ہے تو بتا دو۔ قسم خدا کی جب مرد مجاہد اپنی خامیوں کو بیان کر دیا کرتا ہے، خیال کرتا ہے رب تبارک و تعالی میں کسی ولایت نہیں ہوں، پروردگار میری زندگی تیرے لیے ہو، اے مولا کارساز یقیناً میں نکاح کروں یا کوئی بھی فعل کروں پروردگار تیری بندگی کر رہا ہوں تو بھی تیرے لیے ہو، اور عمل کوئی بھی کر رہا ہوں مولا خالص تیرے لیے ہے۔ پروردگار اب میں اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتا ہوں یا اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، پروردگار کیسی شادی کروں؟ اے مولا بیان تو فرما دے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون اب ذرا غور تو کریں۔ پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ خرافات شادیوں میں مت کرو، برائیاں مت کرو، ایک دوسرے کی اہانت نہ کرو، مصطفیٰ کے مطابق عمل کرو۔ مصطفیٰ نے جیسے شادی کری ایسی شادی کر کر زمانے کو بتا دو کہ جیسے آقا نے کی ویسے غلام کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے جیسے نکاح کیا ہے ایسا غلام کر رہے ہیں۔ مگر آج کا عالم یہ ہو چکا ہے، انسان جب شادی کرتا ہے نا تو اپنے مال کو دکھاتا ہوا نظر آتا ہے اور کہتا ہے اگر جہیز بھی دے رہا ہے نا تو امام صاحب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب میرے جہیز کا اعلان کر دو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو فلاں کے مکان پر جہیز دکھایا جا رہا ہے۔ آپ توجہ رکھنا پیارے، آپ اپنی تختیہ دل پر بات کو نوٹ کر لینا۔ اب مجھے بتائیے جب تمہارے مکان پر جہیز دیکھنے غریب بیٹیاں آتی ہے، امیر آتی ہے، امیر بیٹی آنے کے بعد جہیز کے بارے میں سوچ لیتی ہے اتنا جہیز دیا ہے، میرا بابا امیر ہے غنی ہے وہ مجھ کو جہیز دے دے گا، مگر غریب بیٹی بھی تو ہے وہ کیا سوچتی ہوگی، اس کا خیال کیا ہوگا، اس کا نظریہ کیا ہوگا؟ اب بتاؤ وہ یہی تو دعا کرتی ہے یا رب قدیر اب بتا غریب ہونا میری بے بسی تو نہیں، پروردگار میری خطا تو نہیں، مولا اگر میرا بابا غریب ہے تو پروردگار اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اے رب العالمین اب تو ہی بیان فرما دے۔ پروردگار اگر میرا بابا غریب ہے تو بتا اب یہ عالم کیا ہوگا؟ محترم حضرات یاد رکھنا کوئی سنے یا نہ سنے مدینے کا تاجدار سن لیتا ہے۔ آقا سماعت کر رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، آقا کریم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب بچی جب سو جاتی ہے نا پیارے اللہ اکبر صبح اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد بابا بھی دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے میری بچی کی آنکھوں میں علم ہے، میری بچی کی آنکھیں تو سرخ ہوئی ہیں، شاید کہ میری بچی سوئی نہیں ہے۔ اگر اپنی بچی سے سوال بھی کر دیں یہ عظیم نعمت ہے، بیٹیاں بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ آپ خود بیان کرو ایک جہیز کے چکر میں انسان کتنے خیالات سے گر چکا ہے، اپنے مقدس معاملات سے گر چکا ہے۔ اب مجھے بتاؤ آپ کی اگر بیٹی ہو 10 سال کی، میں کہوں 2 لاکھ میں خریدوں گا، 20 لاکھ میں خریدوں گا، آپ بنا کر دیں گے، مگر مجھے بتاؤ وہ بھی تو ایک باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کو اچھے سنسکار ڈالے ہیں، اچھی تربیت دی ہے، قرآن کی تعلیم سکھائی، مصطفیٰ چاند رحمت پر مر مٹنے کا جذبہ دیا، ناموس رسالت پر مر مٹنے کا جذبہ دیا ہے، آقا کریم کی ناموس پر پہرا دینے کا جذبہ دیا ہے۔ اب مجھے بتا جس نے جذبہ دیا، جس نے تجھے بیٹی دے دی ہے، اب اس سے مال کی کیسی سوچ رکھتا ہے، کون سی تدبیر رکھتا ہے؟ اب وہ بیٹی بھی آ گئی ہے، مال دیکھنے کے بعد آئی ہے نا پیارے آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، باپ تو باپ ہوتا ہے پوچھ لیتا ہے اور میرے بابا بتا تو صحیح۔ آج انسان کا رویہ حضرت مولانا مشارف صاحب یہ ہو چکا ہے، انسان سجدوں میں بیٹوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، بیٹیوں کے لیے دعائیں نہیں کرتا، بیٹوں کو یاد کرتا ہے، حالانکہ بیٹے کے مقابل میں
याद रखना, बेटियां ज्यादा वफादार होती है, बल्कि रिवायतों में तो यहाँ तक आता है बेटियां बाप की अजीम दोस्त होती है, बड़ी दोस्त होती है, मोहब्बत रखने वाली होती है। जब तू मरता है तो तेरे बेटे तो सुट्टा मारने बाहर चले जाते हैं, मगर बेटियां वहां मौजूद रह जाती है। बेटियां तुझको तलाश करती है, बेटियां समझ जाती है ए बाबा तू चला गया है, आज के बाद आएंगे तो सही मगर मोहब्बत का निवाला कौन देगा। घर तो आएंगे मगर बाबा मोहब्बत की निगाह कौन डालेगा। आज इंसान सजदों में बेटों की दुआएं मांगता है, बेटों को याद करता है, और लोगों बेटियों के लिए भी दुआएं कर लिया करो। आप कहेंगे क्यों? मौलाना बेटे जो है वो नसब का जरिया है, तो सुन ले, अगर तेरे बेटे तेरे नसब का जरिया है तो बेटियां बख्शिश का जरिया हुआ करती है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ईमानदारी से बताओ, बेटे यही तो होता, हमारे बेटे हमारा नसब चलाएंगे, हमारे बेटे हमारे आल को बढ़ाएंगे। अगर मुझे बता, अगर बेटा नसब का जरिया है तो बेटियां मैदान महशर में बख्शिश का जरिया है। अल्लाहु अकबर। अब